سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 15 را می‌خوانیم. درس 15 امروز ما سمن و پزا می باشد. واژه جدید هم داریم: سنتی، باستانی، مذهبی، خوراکی، ویتامین، مواد اولیه، جوان زدن، ریشه، ساقه، کوبیدن، صاف کردن، سحر، نماز جماعت، ریزش مو، اعضای فامیل، غذای نظری، شفای بیماران، پاشیدن آب، ریزش مو و ملاکه چوبی می باشد. خب، اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز با خواندن این درس می توانند: 1. مواد اولیه لازم برای سمنو را بشناسد. جو ایران ایک ڈش ہے سمنو، اس میں جو چیزیں پہلی ڈالی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ آپ آج ان کی پہچان کر سکیں گے. 2. ترتیب باندها را تشخیص دهد. با فرایند پخت سمنو آشنا شود. کیسے پکائی جاتی ہے یہ آپ آج پہچان کر سکیں گے. با مفهوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. فرایند چند معنی را درک نماید. خب بیایید درس امروز. پیش از خواندن: الف. کدام تصویر غذا و کدام تصویر پیش غذا است؟ مواد لازم برای هر کدام را بگویید. کون سی تصویر کھانے کی ہے اور کون سی تصویر پیش غذا ہے، اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، مواد کون سے لازم ہوتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. کھانے سے پہلے جو کھائی جاتی ہیں پیش غذا. خوب. شل زرد، ماکرونی، ژیلے، خورشت کیمے. مواد لازم: زعفران، برنج، لیمو عمانی، سیب زمینی، پیاز، شکر، گوشت خرد شده، ماکرونی، ژیله، گلاب، گوشت چرخ کرده، آب سرد، آب گرم. به سوال‌های زیر پاسخ دهید. شما چه غذایی را بیشتر دوست دارید؟ مواد اصلی آن چیست؟ آیا تا به حال برای افراد زیادی غذا درست کرده اید؟ خوب. مهارت خواندن. خوب، مهارت خواندن میں دیکھیں: الف. بندهای زیر را بخوانید و ترتیب آنها را مشخص کنید. بند آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی ترتیب آپ نے دیکھنا ہے. اس کی مواد اصلی آن گوشت کیا چیز ہے؟ پیاز، نمک است. شما می توانید برای درست کردن این غذا از گوشت سفید قرمز استفاده کنید. 1. کباب یکی از غذاهای معروف و خوشمزه ایرانی است. بیشتر مردم ایران این غذا را دوست دارند. واقعا مواد اصلی این غذا در همه جای دنیا وجود دارد. یہ بھی ٹھیک ہے. ابتدا گوشت را خرد یا چرخ میکنند، سپس روی آتش میپسند. ایرانی ها کباب را با برنج یا نان میخورند. همان طور که دیدید روش پختن بسیار ساده بود. شما هم میتوانید این غذای خوشمزه را درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اب دیکھیں آپ کے سامنے چار بند ہیں. آپ نے ترتیب دیکھنا ہے، جیسا کہ پہلا جو ترتیب کے عنوان سے آتا ہے شمار 1 کباب، یہ کیا غذا ہے. اب باقی بھی آپ نے ترتیب سے دیکھنا ہے کون سا بند یہاں آنا چاہیے. اس میں ترتیب بند ہمیں دیکھیں: هنگام خواندن متن باید دقت کنید که ترتیب بندها چگونه است. ترتیب دیکھنا ہے کہ پیراگراف کی ترتیب کس طریقے سے ہے. شما باید بتوانید تشخیص دهید کدام بند اول، کدام بند وسط و کدام بند مربوط به آخر متن است. همچنین ترتیب جمله ها در هر بند را باید بدانید تا هنگام صحبت کردن و نوشتن هم بتوانید این ترتیب را رعایت کنید. آپ ان کی پیراگراف کا پتہ ہوگا کہ شروع والا کون سا ہے، وسط والا اور درمیان والا، تاکہ پھر آپ اس کے مطابق ان ترتیب کی رعایت کر سکیں گے. و منسجم با ترتیب صحیح جمله ها و بندها را بیان کنید و بنویسید. خب یہ تو ترتیب بندہ کے مطابق ہے کہ آپ کو بتایا. بے میں دیکھیں: به نظر شما کدام تصویر و کدام عنوان مناسب برای پختن سمنو است. سمنو بنانے کے لیے جو ڈش سمنو ہے اس کے لیے کون سا جو ہے نا تصویر یا عنوان جو ہے نا وہ لگتا ہے آپ کو. شمار 1، 2، 3 و 4. الف. مواد لازم سمنو. ب. سمنو چیست. پ. روش پختن سمنو.
تے چرا ایرانیاں سمنو میں پسند، یہ آپ نے بتانا ہے تصویر کے حساب سے، عنوان بھی. اب 4 ہیں، یہ آپ نے نیچے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور لاسٹ میں باتیں داسنا بے خانید و پہ پرسش یان پاسخ دہید. آتے ہیں ہم سمنو پزان سنتی باستانی و مذہبی در ایران میں مذہبی اور قدیمی سنتی جو ہے ایک غذا ڈش ہے وہ سمنو پزا. سمنو یکی از خوراک سنتی ایران است و از گندم، آرد، بادام یا پیسته درست می شود. این خوراکی خوشمزه، ویتامین های مختلفی مانند ای، که و گروه بی دارد. سمنو برای سلامتی بدن و درمان بسیاری از بیماری ها مانند بیماری قلبی، پادرد و ریزش مو مفید است کہ اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو یا بال گر رہے ہوں یا دل کی بیماری ہوں تو یہ آپ کھائیں، مفید ہے، فائدہ مند ہے. ایرانیان خوراک خشک مزه را برای عید نوروز یا برای نظری میپسند. نظر دینا ہو، نظر و نیاز کرنا ہو یا نیو ایئر کے موقع پر یہ بناتے ہیں ایرانی. سمنو نظری را معمولا خانم های ایرانی میپسند. البته آقایان هم به آنها کمک میکنند و بعد از آماده شدن سمنو آنها را داخل ظرف های کوچک میریزند و به مردم، همسایه ها، فامیل و دوستان میدهند. یکی از ویژگی‌های خوب این سنت زیبا سمنو پزان این است که موقع پختن سمنو معمولاً همه اعضای فامیل و دوستان در کنار یکدیگر جمع می‌شوند. جب یہ کھانا یہ والی ڈش بنتی ہے تو سارے افراد جو فامیل ہوتے ہیں، فیملی کے، خاندان کے رشتہ دار جو ہے نا وہ اکٹھے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں و در پختن آن به یکدیگر کمک می‌کنند، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. آماده کردن مواد اولیه سمنو کار ساده نیست. بہت آسان کام بھی نہیں ہے کہ فاسٹ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ چند روز طول میں کشاد بلکہ چند دن طولانی ہو جاتا ہے. برای آماده کردن مواد اولی ابتدا گندم شسته می شود. آپ گندم دھو لیں، ان کو دھوئی ہوئی ہو. گندم ها 2 تا 3 روز داخل آب میماند، 2-3 دن پانی میں رہتی ہے. تا جوان بزند یعنی سر گندم ها سفید رنگ شود، 2-3 دن گندم وہاں رہتی تاکہ وہ سفید ہو جائے. جوان گندم شیرین است، به همین دلیل سمنو بدون شکر پخته می شود و طعم شیرین دارد. سپس جوان گندم را روی یک دستمال خیس می ریزند و روی دستمال آب می پاشند تا دستمال مرطوب تر شود. یہ طریقہ ہے. بعد از چند روز گندم ریشه و ساک پیدا می کند. گندم ها را با ریشه و ساک میکوبند یا با چرخ گوشت چرخ می کنند. اب جو دانے کو پانی میں ڈالتے ہیں، اب دانہ جیسے ہی وہ سفید ہوتا ہے، اس کے دانہ پودے دینے لگتا ہے تو اسے ایک خیس کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں تو وہاں وہ پودا شروع ہو جاتا ہے، پودے دینا شروع ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے. اب جیسے وہ نکلتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ پیس دیتے ہیں یا چرخ کر دیتے ہیں. خوب سپس روی آن آب می‌ریزند و با یک پارچه تمیز چند بار صاف می‌کنند تا پایان آرد را به آن اضافه می‌کنند، پھر اس کے اندر اور آٹا ڈال دیتے ہیں. شب سمنو پزان در یک ساعت مشخص خانم‌ها با لباس‌های پاکیزه و مرتب دور دیگ نظر جمع می‌شوند. ایک دن منتخب کر دیتے ہیں کہ فلان دن جو ہے نا ہم نے بنانا ہے، اور اس دن جو ہے نا صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں دیگ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. مواد سمنو یعنی مایه روی گندم، آرد و آب را داخل دیگ می‌ریزند و آن را روی گاز می‌گذارند. ہمیں دعا می‌خوانند و صلوات می‌فرستند. چولہے پہ چڑھا دیتی ہیں اور یہ دعا وغیرہ اور صلوات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. خوب صاحب نظری اولین کسی است که سمنو را میزند. اب وہ جو اپنی نظر دے رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ خود پہلے کام سٹارٹ کرتا ہے. وقتی سمنو جوشید ابال آتا ہے، زنهایی که نظر ریختن پسته یا بادام در دیگ سمنو دارند، کہ جو لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں وہ نظر کے جو پسته بادام ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. نظری خود را داخل دیگ میریزند. پختن سمنو تا نزدیک سحر طول میکشد. یہ پوری رات بنتے رہتے سحر کا وقت ہو جاتا ہے. صبح به همین دلیل آنها کمی استراحت میکنند، تھوڑا وہ سستا لیتے ہیں، استراحت کر لیتے ہیں و قبل از اذان صبح بیدار میشوند.
اذان صبح سے پہلے جو نا وہ بیدار ہو جاتے ہیں، یہ 22 رجب کنڈے کی طرح ہے. و در این ہنگام همه خانه محوضو میگیرند و دو رکعت نماز حاجت میخوانند، بعد از نماز دعا میخوانند. ایرانی ها هنوز این سنت زیبا را دارند و هر سال در بیشتر شهرهای ایران مردم سمنو میپزند. آفرین، خیلی خوب. در کے مطلب میں دیکھیں، گزین درست را انتخاب کنید. چرا ایرانی ها سمنو میپزند؟ 2. گندم ها چه موقع جوانه میزند؟ بعد از این که گندم ها ریشه و ساکه پیدا میکند کیا کرتے ہیں؟ پختن سمنو چقدر طول میکشد؟ یا اپنے ان سوالوں کا جواب دینا ہے. ب. برای جمله های زیر پاسخ مناسب بنویسید. 1. چرا سمنو بدون شکر پخته میشود؟ زیرا. کیوں؟ کیونکہ. جواب دینا ہے کیونکہ جواب پر دیا جا چکا ہے. 2. چه وقت ہمیں دعا میخواند و صلوات میفرستند؟ وقتی کے. کون سا وقت؟ اولین کسی کا سمنو راہ میزند کیست؟ کون ہوتا ہے جو پہ سٹارٹ کرتا ہے. بحث آزاد میں دیکھیں، چه قسمت های از درس برای شما جالب بود و چرا؟ کون سا جو حصہ پیراگراف تھا آپ کے لیے بہت اچھا تھا، خوبصورت تھا، زبردست تھا، جالب تھا، اور کیوں بتانا ہے آپ نے. آیا شما هم در کشورتان غذای نظری درست میکنید؟ ہاں جی، 22 رجب کو کنڈے اور باقی عید قدیر. چه غذای میپزید؟ کون سے آپ کھانا بناتے ہیں؟ و توضیح دینا ہے آپ نے. درباره 7 سین چه اطلاعاتی دارید؟ در کلاس بگویید. 7 سین جو ہوتا ہے نیو ایئر والا، وہ اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے. خوب، در کے واجگان میں دیکھیں. الف. واجه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید جو مناسب ہو، جیسا کہ گوشت و پیاز، گاز و قاشق و چنگال مواد اولی برای پختن غذا هستند. ان دونوں میں سے جو پہلا ہو، بہتر ہو، اولی ہو، غذا اولی، مواد غذا اولی، وہ آپ نے بتانا ہے. برای اینکه گندم ها جوانه بزند باید آنها را خیس کنیم یا بپزیم. ریشه درخت داخل یا روی خاک است. ساک قسمتی از گیاه است که گلها، بارگها و میوه روی یا داخل آن قرار دارد. آن مرد نجار چکش را بر انگشتش کوبید، انگشت او زخمی شد یا زخمی نشد. مادر برای کودک کوچک سوپ مرغ را صاف می کند تا مواد سوپ از آب آن جدا شود یا با آب آن مخلوط شود. او هر روز سحر با صدای اذان صبح یا اذان ظهر از خواب بیدار می شود. نماز حاجت را برای خواستن چیزی از خدا یا تشکر از خدا می خوانیم، یا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے بے میں دیکھیں، برای ہر کدام از تصویرها واجه مناسب را جدول زیر انتخاب کنید. جوان زدن کون سا ہے؟ ساکے کون سا ہے؟ کوبیدن، ریشے یا صاف کردن؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے، مناسب تصویر کے مطابق آپ نے بتانا ہے. بیشتر بدانی میں واجه چند معنی ہے. بے مثال از یہ توجہ کنید. شیر دودھ کے معنی میں 3 معنی ہیں: شیر جنگل، شیر آب اور لیوان شیر. اب ہم نے جس طرح بتایا تھا 3 معنی ہیں شیر کے، اور شیر خوراکی، شیر جنگل اور شیر آب. مگر یہ کہ ان کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہم بولتے تو ہیں شیر ہیں لیکن ان کے چند معنی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، جب معنی کرنے لگیں تو جب پیراگراف میں یہ شیر آئے گا تب سمجھ آ جائے گا کہ یہ شیر جنگل کا بات ہو رہی ہے یا خوراکی والے، یا شیر آب پانی کی ٹوٹی جو ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جب پیراگراف یہ جملے آپ کو 2-3 جملے ہوں گے اس میں ہوگا تو تب پتہ چلے گا. شیرین میں دیکھیں، بستنی شیرین است، طعم یا مزے. اسم خواهرمان شیرین است، یہ نام دختر ہے. آن خودک شیرین است، دوست داشتنی. اب تینوں میں شیرین آیا ہے. ایک میں اس کے جو مٹھاس ہے، مزہ، طعم، دوسرے میں شیرین نام ہے لڑکی کا، اور تیسرے میں شیرین یہ دوست داشتنی ہے کہ بھائی مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اسی طرح توند فلفل توند است، رننده بسیار تند رنندگی میکند یا دوستم تند است. اب یہ جو تند ہے، اب یہ فلفل مرچی تند ہوتی ہے، سری تند رنندگی یعنی جلدی
ڈرائیونگ کرتا ہے، اور اخلاق کے دوستم توند یعنی بد ہے، بد اخلاق والا ہے۔ سیر سادے اور صاف، ان کے بھی اسی طرح کے معنی ہیں۔ اور خم متن دسنا بخوانید اور آخر میں کتاب کار میں دیکھنا ہے۔ بہت ہو جب جملے آپ بگوید واجہ یا چند معنی زیر بکدم مفہوم اشارہ می کند۔ مثال من ہر روز صبح شیر می خورم۔ اب یہ کون سا شیر ہے؟ شیر خوراکی ہے، شیر جنگل ہے، یا شیر آب ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ لباس خارم گلدار است اما لباس من ساده است۔ من خیلی تند لباس پوشیدم و به مدرسه رفتم۔ کودک بعد از غذا سیر شد و خوابید۔ شیرین دوست من است۔ زنان جوان گندم را صاف می کند۔ اب یہ والے جو الفاظ آئے ہیں، یہ اوپر جو توضیح ہم نے دی تھی اس کو مطابق آپ نے یہاں پہ نیچے ان کا جواب دینا ہے۔ تمرین 2 میں دیکھیں با واجہ چند معنی زیر جملے ہارا کامل کنید۔ شیرین، صاف، تھند، سیر، شیر و سادے، ان کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ خوب، آتے ہیں ہم قرآن کے آیت کی جانب۔ سورہ مائدہ ہے، آیت 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں در کار های خوب و در تقوی به یک دیگر کمک کنید۔ اچھے کام اور تقوی والے جو نیکی والے کام ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد کریں، مگر اما در کار های بد و ظلم یک دیگر کو منع کنید۔ جو بدی والے کام ہوتے ہیں، ظلم والے کام ہوتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد آپ نے نہیں کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال ان تشبع کبدا جاعیا۔ بہترین کار آن است کہ گرسنی را سیر کنی۔ بہترین کام وہ ہے کہ جس میں بھوکے کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ اس سے نیکسٹ کلاس میں پر ملاقات کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ ناصر۔